بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی عالم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے 3 عجیب سوال۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ مکہ کے مشرکوں نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینے میں رہتے تھے۔ دونوں قاصد نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جوابات نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرنا جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا، اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بھی بتا دیا، تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ پیارے ناظرین، قریش مکہ کے بھیجے ہوئے لوگ مذکورہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا اور کہنے لگے کہ ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جواب آپ بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جواب تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا کہ انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا، محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی، اس نے بھی یہ الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے ناراض ہو گیا۔ پیارے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزری۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجیے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر
اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ پیارے ناظرین، مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسا گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ جبریل، تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے ہوئے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ ناظرین، یہاں آپ کو اصحاب کہف کی تفصیل بتاتے ہیں۔ جو تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ حق پر تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ کہتے ہیں قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے سفر کیا، اور اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا، بہت ظالم بھی تھا، بت پرستی کراتا تھا۔ وہ سالانہ میلہ لگتا تھا، نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی، اور یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل گئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں، اب یہ آپس میں گھل مل گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری میں شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا، اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور زیادہ مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا
کہ یہاں رہ کر وہ اپنے دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ سب لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کو دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرک غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اسی طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمی نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کسی شہر کے کسی پہاڑ میں ہے، یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹیں بدلواتا رہا اور ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے، اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال، بال، غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ واپس کہنے لگے، کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایک نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ اس صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اسی لیے انہیں یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کا درست علم تو اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سامان خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لیں، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں۔ دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی، شہر میں بھی کوئی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ پھر جب وہ زیادہ پریشان ہوا تو اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے جلد از جلد کھانے کا سامان لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکاندار کے پاس پہنچا اور دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا اور اس نے وہ سکہ پاس والے دکاندار کو دے دیا اور کہا، بھائی ذرا دیکھنا
یہ سکہ کس زمانے کا ہے؟ اس نے دوسرے کو دیا اور اسی طرح وہ سکہ کئی ہاتھوں میں گیا اور وہاں کئی آدمی جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ سکہ تم کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور کل شام کو ہی یہاں سے گیا ہوں۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل ہے، چلو اس کو بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں اس سے سوالات ہوئے اور اس نے تمام حالتیں بیان کی۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ چلو میں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو اور وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ غار کی طرف روانہ ہوئے، ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں، اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ناظرین، کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر جب اس غار کے پاس پہنچا تو ان سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں ان لوگوں کو خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کے غار میں داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی انہیں تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ وہ غار نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کی تعداد کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بہرحال دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو صحابہ کہف کا مکمل واقعہ سننا ہے تو ہماری ویڈیوز میں جا کر پورا واقعہ تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک ہمارا چینل نازیہ ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔